سے بھی بلند ممکن ہے۔ اللہم صل علی سورہ مبارکہ اسراء کی 2 آیات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کئی پکاریں لگیں گی وہاں، کئی آوازیں لگیں گی وہاں۔ فرعونی آ جائیں، نمرودی آ جائیں، حامانی آ جائیں، شدادی آ جائیں، سفیانی آ جائیں، مروانی آ جائیں، حسینی آ جائیں، حیدری آ جائیں، یہ آوازیں لگیں گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جب یہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک اور منظر بنے گا، جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ عمل کھول کر پڑھیں گے۔ کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 110 سال کا، مختلف عمروں کے لوگ اپنا ایک ایک لمحہ اس میں دیکھیں گے، ایک ایک لمحہ۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پڑھے گا وہ بھی جسے پڑھنا نہیں آتا تھا، جسے لکھنا نہیں آتا تھا وہ بھی پڑھے گا۔ یہ جگہ کوئی اور جگہ ہے، یہاں اب اللہ کا حکم چلے گا، یہاں اب ارادہ پروردگار چلے گا، یہاں ارادہ تکوینی چلے گا، یہاں دعوت تکوینی چلے گی۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے من ربک، فرشتوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے کبھی زندگی بھر عربی نہ پڑھی ہو وہ عربی میں جواب دے گا؟ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زبان بیان کو کہتے ہیں، اور بیان لغت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میں جو بول رہا ہوں، بعض اوقات بولنے سے جتنی الجھن بڑھتی ہے، بعض اوقات بولنے سے جتنی الجھن بڑھتی ہے، اتنی خاموش رہنے سے وضاحت بڑھتی ہے۔ ہمیشہ الفاظ کا استعمال، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد جی۔ وقار بھائی آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ اللہم صلی علی ابرا اور بلند صلوات۔ ہمیشہ بولنا بیان نہیں ہے، کبھی کبھی بولنا ابہام ہے، بیان کی ضد ہے ابہام، الجھن بڑھا رہا ہے۔ بولنے سے وضاحت، اگر مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ زبان کا استعمال ہو تو بات روشن ہو جائے، پہنچ جائے۔ بعض لوگوں کے بولنے سے بات اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، جی پہنچ تو رہی نہیں تھی، پہلے بھی نہیں پہنچی تھی، یہ اور بولے تو اور الجھن بڑھ گئی۔ تو بعض لوگوں کا بولنا ضروری ہے، تو کچھ لوگ مہربانی فرمائیں خاموش رہ کے دکھائیں، وہ خاموش رہنا بھی ایک بیان ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لغت کا استعمال ہو تو سامنے والا سمجھے گا۔ بعض اوقات پورا وجود زبان بن جاتا ہے، بعض اوقات خاموشی زبان بن جاتی ہے۔ یہاں پر علمہ البیان، جو قرآن مجید میں اللہ نے کچھ ہستیوں کی عظمت کو بیان کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ عجیب آیت ہے سورہ رحمان کی ابتدائی مرحلے پر۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے،
پھر اس نے خلق کیا ہے، اور پھر اس نے بیان کی صلاحیت عطا کی ہے۔ یہ کون سا انسان ہے کہ جسے خلق کرنے سے پہلے قرآن پڑھا دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا میرے سمجھ کے مطابق کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن علمہ البیان، یہ ہونا چاہیے تھا میری سمجھ کے مطابق تو۔ مگر ہماری سمجھ تو اگر قرآن پڑھ لے تو پھر الہی سمجھ ہو جاتی ہے نا۔ یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ دو طرح کے انسان قرآن مجید میں، کم سے کم دو طرح کے انسان قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک وہ انسان جو کنکتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے بنا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے مختلف مراحل سے اسے گزار کے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ یہ ایسا انسان جو پانی سے بنا ہے، جو نجاست سے بنا ہے، جو جاہل پیدا ہوا ہے، جو عجول پیدا ہوا ہے، جو سرکش پیدا ہوا ہے، جسے سنبھالنے کے لیے اب ایک ایسا انسان چاہیے جو عالم پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ پڑھانے والا اور یہ پڑھنے والا ایک جیسا ہو جائے تو پھر وہ کیوں پڑھا رہا ہے اور یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ پڑھانے والے اور ہیں اور یہ پڑھنے والا اور ہے۔ اگر یہی بات امت نے سمجھ لیا ہوتا نا تو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ بولتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جبرائیل بھائی دو طرح کے انسان، وہ انسان اور ہے الرحمن خلق الانسان علم القرآن، وہ انسان جو پہلے بنا ہے اور قرآن کی تعلیم اس نے پہلے لی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ترتیب یہ ہے۔ رحمان جس نے قرآن پڑھایا اور پھر انسان کو خلق کیا۔ یہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ پڑھ چکے تھے۔ میرے بچوں جوانوں، یہ سوال اس وقت تک تمہارا حل نہیں ہوگا جب تک کہ ان ہستیوں کو اپنے جیسا ماننا بند نہیں کرو گے۔ ہمارا ایک ہی جلوہ ہے، فلاں ابا کے گھر اور فلاں دادا کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا یہی جلوہ ہے۔ مگر جب بات آئے گی نبی کی اور علی مولا کی اور اہل بیت کی تو ان کے دو جلوے ہیں، ایک نوری ہے ایک بشری ہے۔ جو نوری پہلو ہے نا ان کا، وہ تو ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک حدیث ہدیہ کر دوں۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں مکتوب علی باب الجنہ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ مکتوباً، سرکار کا فرمان، مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ جنت کے دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اب جنہیں جنت میں جانے کا شوق ہے وہ 3 کلموں کو یاد کر لیں تاکہ آشنا رہیں کہ وہاں کیا لکھا نظر آئے گا۔ جی نبی فرما رہے ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور میں تو عربی میں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ بتائیں گے کہ کہاں کہاں کون کون سی متن کے اندر، کون کون سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آج تو بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے کے فقہا اور آج کے علماء میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ پہلے وہ حدیث بھی ڈھونڈتے تھے اور پھر سمجھ کر بیان بھی کرتے تھے، یعنی استخراج بھی تھا اور استنباط بھی تھا۔ توجہ ہے؟ آج استخراج اتنا آسان ہو گیا ہے کہ یہ بچہ بھی ہاتھ میں جو یہ اس کے موبائل ہے، اس کے اندر جو گوگل ہے، اس کے اندر جو انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے سے یہ حدیث کو سرچ کر لیتا ہے۔ کوئی پوچھے نا صاحب الغدیر علامہ عبدالحسین امینی سے کہ وہ کہاں عراق سے ایران گئے اور ایران سے لکھنؤ گئے انڈیا، اور میر حامد حسین ہندی، میر حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں، ناصر الملت کی لائبریری میں، سعید الملت کے کتاب خانے میں، اس کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئے، کتاب خانے کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ جب تک میں حدیث غدیر پر مکمل کتاب نہیں لکھوں گا باہر نہیں جاؤں گا۔ اور 10 جلدوں میں انہوں نے حدیث غدیر پر کتاب لکھی۔ صرف غدیر من کنت مولا فہاد علی مولا، یہ جو حدیث پیغمبر ہے نا، اس میں 10 جلدوں میں کتاب لکھی
جو کتاب مارکۃ العرا کتاب ہے، اور کتاب کا نام بھی الغدیر ہے۔ میں وہ الحمدللہ وہ حجرہ دیکھ کر آیا ہوں، وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں علامہ عبدالحسین امینی بیٹھ کر اس کتاب کو مرتب کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے۔ تو پہلے تو ایسے ایسا ہوتا تھا، معلوم ہوا جی بغداد سے چلے اور قم پہنچے اور وہاں سے نیشاپور پہنچے اور 6 مہینے بعد اور 1 سال بعد لوٹے ہیں، صرف اس وجہ سے کہاں گئے تھے 1 سال بعد؟ یہ عالم، یہ فقیہ، یہ جو آج ہمارے پاس سجی ہوئی کتابیں ہیں لائبریریوں کے اندر، یہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی۔ ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے 1 سال کا سفر کیا ہے، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ کس کے پاس ہے؟ امام رضا نیشاپور سے گزرے تھے، وہاں حضرت نے 2 جملے ارشاد فرمائے تھے، وہاں مولا نے 2 لوگوں سے ملاقات کی تھی، وہاں مولا نے 2 جگہ اجتماع سے خطاب کیا تھا، وہ وہاں پر لکھنے والوں نے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھی بھی ہے۔ وہ حدیث لے کر آنی ہے جس نے خود امام سے سن کر لکھی ہے، اس حدیث کو لے کر آنا اور پھر لا کر ایک جگہ ایسی حدیثوں کو جمع کر کے وسائل الشیعہ بنا دینا، بحار الانوار بنا دینا، الغدیر بنا دینا، اثبات الہدات بنا دینا، جی دمۃ الثاقبہ بنا دینا۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں جو آج میرے اور آپ کے پاس ہیں، اس کے پیچھے خون جگر، عرق ریزی ہوئی ہے، مسافرتیں، صعوبتیں، شہادتیں، تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک یہ کتابیں پہنچی ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اور رحم آتا ہے ایسے لوگوں پر جو فقہا کے بارے میں نامناسب جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ مذہب، یہ دین تم تک کتنی مشکل کے ساتھ پہنچا ہے، کتنی صعوبتوں کے بعد یہ پیغامات ہم تک پہنچے، اور ایک یہ چھٹاک بھر کی زبان جو ہے وہ ہلا دیتا ہے اور جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، بلند صلوات عطا کریں۔ تو نبی سرکار فرما رہے ہیں مکتوب علی باب الجنہ، توجہ ہے، حدیث سننا چاہ رہے ہیں؟ مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ، دروازہ جنت پر، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اخو رسول اللہ۔ یہ 2-3 جملے تو سمجھ میں آ گئے، روشن ہے، سبھی ہم پڑھتے روزانہ، مگر اس کے بعد والا جملہ سنیں، حضرت فرماتے ہیں قبل ان یخلق اللہ بے الف سنہ۔ یہ جو تحریر لکھی ہے نا، یہ آسمانوں اور زمین کی خلقت سے 20 لاکھ سال پہلے لکھی گئی تھی۔ 2000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، الف سنہ، 2000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، 1000 کو 2000 سے ضرب دیجئے، 20 لاکھ بنتے ہیں۔ سرکار فرما رہے 20 لاکھ سال پہلے، 2 ملین سال پہلے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ یہاں ابرار بھائی آپ کا کیلکولیٹر کام کر رہا ہے نا، 2000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، 20 لاکھ۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اتنا، یہ اب کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ یہ تو 13 رجب کو ڈھونڈ رہا ہے مولا علی کو، اور اس میں بھی بحث کر رہا ہے کہ کعبے میں آئے یا نہیں آئے۔ ارے کعبے میں آنے سے کعبے کی عزت بڑی ہے۔ سوچو تو صحیح، بات کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ 4تھے دور حکومت میں مولا علی کو بٹھا کر احسان جتلا رہے ہو۔ علی نے امت پر احسان کیا ہے کہ خلافت قبول کر لی ہے، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، امام حنبل کے جملے ہیں۔ اہل سنت کا بڑا نام امام حنبل، وہ فرماتے ہیں خبردار، علی کے ممبر پہ بیٹھنے سے علی کی زینت میں اضافہ نہیں ہوا، ممبر کی زینت میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے کہ ممبر خلافت پہ علی آ کے بیٹھ گئے۔ وہ علی یہ معمولی وجود نہیں ہے، یہ عام لوگ نہیں ہیں، لہذا ان کمالات کے حامل ہستیوں کو پروردگار عالم نے ہمارا ہادی اور رہنما بنایا۔ کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، جو دوست موجود تھے ان کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ ہمارا کام ہادی بنانا نہیں ہے، ہمارا کام امام بنانا نہیں ہے، ہم امام بنانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہم بنانے کے قابل ہو جائیں تو ہم خود امام کیوں نہیں ہیں؟
جو فاقد شے ہوتا ہے منطق، جو فاقد شے ہوتا ہے وہ معطی شے نہیں ہوتا. جو کسی چیز سے عاری و خالی ہو وہ بخش نہیں سکتا. جب تیرے پاس ہے نہیں تو بخش کیسے رہا ہے؟ جو چیز تیرے پاس نہیں ہے وہ دے کیسے رہا ہے؟ تو یہ منطق کا قاعدہ ہے، فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا. جو شخص کسی چیز سے عاری و خالی ہے وہ چیز بخشے گا کیسے؟ جب میں خود ہدایت کا محتاج ہوں تو میں ہادی بناؤں گا کیسے؟ یہ میرا کام ہی نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ آج کی مجلس کی بحث یہی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے اپنا؟ ہم کیوں نہیں اپنا ہادی بنا سکتے؟ پھر تھوڑی سی اکیڈمک گفتگو ہے اور آپ کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، امامت کے جو شرائط پروردگار عالم نے بیان کر دیے، قرآن ہے نا بھائی. ہے شیعوں کا عقیدہ امامت اس دلیل کی بنیاد پر باطل ہے. یہ بولنے والوں، قرآن میں امام سے متعلق آیات ہیں، تمہارا بھی کوئی امام ہے؟ کچھ دیر کے لیے ہم ہی کیوں تمہیں جواب دیں؟ تم ہمیں جواب دو نا کہ قرآن میں جس امام کے تصور کو اللہ نے بیان کیا ہے اس امام کی شرائط بھی تو بیان کی ہیں. تمہارا کون امام ہے؟ کسے امام مانتے ہو؟ کیا شرائط بیان کی ہے قرآن میں اللہ نے امام کی؟ 8-10 آیات میں سے صرف ایک آیت کا سہارا لے رہا ہوں. سورہ مبارکہ سجدہ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. آپ کا ذوق اگر میرے ساتھ ہے تو میں بھی ذوق لوں گا. ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. امام بننے کے قابل زیادہ تھے مگر ان میں سے کچھ کو بنایا ہے. یہی مطلب ہوا منہم. وہ بننے والے تو زیادہ تھے، اہلیت کے زیادہ تھے، مگر ہم نے ان میں سے کچھ کو بنایا ہے. اچھا، جو امام بننے کے قابل تھے یقیناً 12 سے زیادہ تھے. امام تو 12 ہی ہے نا جی، امام 12 ہیں. میں آئندہ کی کسی مجلس میں توفیق ہے تو عرض کروں گا. ایک جانب سرکار فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں اس حدیث پہ، 12 خلیفہ کی حدیث پر. علامہ طالب جوہری صاحب نے تو پورا اس کے اوپر مقالہ لکھا اور اس پہ ان کی تقاریر بھی ہیں اور انہوں نے پورا مقالہ لکھا جی. 12 جو نبی نے فرمایا نا کہ یہ 12 خلیفہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ. صحیح السند، بلکہ کہتے ہیں اسناد ہو صحیح بلکہ متواتر، صحیح سے بھی زیادہ کوالٹی والی حدیث ہے یہ. اور ایک نہیں ہے، تواتر ہے. اس کی کئی نسلیں ہیں، کئی شجرے ہیں. اس حدیث کے کئی شجروں سے ہوتی ہوئی آئی یہ حدیث. یعنی مسلمانوں میں اس پہ بحث ہی نہیں تھی کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے. سب متفق تھے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. ایک جانب 12 جانشینوں کا سرکار فرما دیں اور ایک جانب فرما دیں کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال کے لیے رہے گی. یہ تضاد ہے یا نہیں؟ ایک جانب آپ فرما دیں کہ میرے بعد 12 میرے خلیفہ ہوں گے، ایک جانب آپ فرمائیں کہ خلافت راشدہ 30 سال کے لیے رہے گی. تو یہ تو تضاد ہے. کوئی ایک حدیث صحیح مانو. اس وقت میں نہیں جانا چاہ رہا اس بحث میں، مگر صرف آپ کے ذہن عالی میں ایک نقطہ رہ جائے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی، جس میں 4 سال اور چند مہینے مولا علی کے بھی شامل ہیں اور 6 مہینے امام حسن کے بھی شامل ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ آپ تھوڑے سے خستہ ہو رہے ہیں. تو یہ حدیث جی یہ ایک بحث ایک طرف رہے، مگر سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہو گئے. تو بھائی وہ 12 جانشین جب نبی کہہ گئے ہیں تو پھر آپ بھی 12 کو مانتے ہیں، ہم بھی کو. تو آپ کے ہاں جو امام ہیں 12، ان کی شرائط کیا ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے میں امام ہوں تمہارا، کوئی بھی دعویٰ کر لے. کوئی شرائط ہے؟ قرآن نے شرائط بیان کی ہیں. سب سے زیادہ حساس، اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ حساسیت
دو موضوعوں پہ رہی ہے، یا عقیدہ توحید پر یا عقیدہ ولایت پر۔ جی اللہ کی توحید کا تحفظ بھی ولایت کے ذریعے ہے، اللہ کی توحید کی بقا بھی ولایت کے ذریعے سے ہے۔ یہ جو اللہ کی توحید کی بقا ولایت کے ذریعے سے ہے، یہ اسی طرح تو یہی تو امام رضا نے فرمایا تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ توحید، عقیدہ توحید مجھ اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے ایک لمحے کا سانس لیا، ایک لمحے کا توقف فرمایا، پھر محمل کا پردہ ہٹایا اور فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ، اللہ کی توحید کا قلعہ اسے امن دے گا، اسے عذاب سے بچائے گا جو اس کی شرائط کو پورا کرے گا۔ اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا من شروطہا، اور میں 8ویں شرط ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ آپ کو ایک ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کچھ کو، بننے والے 12 سے زیادہ تھے، بنایا 12 کو، جن میں سے اللہ نے 12 کو امام بنایا ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس، مولا عباس ان میں سے ایک ہے جن میں سے اللہ نے امام بنائے ہیں۔ اور اس پر استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے تو دلیل ہے نا، وہ کہتے ہیں مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ تھک گئے آپ حضرات، میری بات نہیں سن رہے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ بھائی ان میں سے کچھ کو امام، اب جنہیں امام بنایا ہے ان کی شرائط پروردگار عالم نے کم سے کم 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں گے، وہ ہم سے لے کر تمہیں دیں گے، وہ ہم سے پوچھ کر، مجھ اللہ سے پوچھ کر، مجھ اللہ سے حکم لے کر تم تک پہنچائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ جو کہہ دیں ہمیں ماننا پڑے گا، اللہ نے کہا ہے یہدون بامرنا، وہ جو کہہ دیں ایسا کرو ماننا پڑے گا، اللہ نے کہا ہے۔ ہم تو حق ہی نہیں رکھتے کہ انہیں چیلنج کریں کہ یہ آپ نے اللہ سے پوچھا ہے، یہی کہا ہے اللہ نے، یا آپ نے کوئی لفظ اپنی طرف سے پڑھا تو نہیں دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی مکرم کے لیے نازل ہوا ہے، مگر جس کے لیے نبی نے کہہ دیا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، سلموں کا سلمی، حربوں کا حربی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، وہ بھی تو ہے، وہ بھی تو وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ جی اب ہمیں کیسے پتا؟ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ پتا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنا ہی کہا تھا۔ شدید ناراض ہوئے سرکار جب کسی نے حضرت سے کہا، حضرت نے فرمایا فاکتب ما اقول، لکھ لیا کرو جو میں کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا افر رضا والغضب، حضرت نے فرمایا جو میں کہا کروں وہ لکھ لیا کرو۔ تو کہنے لگا افر رضا والغضب، جو آپ اچھے ماحول میں خوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور بہت ہی اچھے مزاج کے ساتھ فرما رہے ہیں وہ بھی لکھ لوں، اور جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو وہ بھی لکھ لوں؟ تو حضرت کو اس پہ غصہ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا ما اقول الا حق، میں کچھ نہیں بولتا ہوں تو حق بولتا ہوں۔ تم یہ کیسے تمہیں یہ کس نے اختیار دیا کہ تم یہ سوچو کہ میں یہاں آپ کیا بول رہا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں؟ یہی تو وہ منزل بیان ہے جہاں میں اپنے دوستوں کو توجہ دلا رہا ہوں۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، نبی ہمیشہ سے نبی تھے۔ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب ہمارے ابا دادا حضرت آدم نہیں تھے۔ مجھے حق نہیں ہے کہ میں نہیں صاحب، وہ حضرت خدیجہ تو کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے کی زوجہ تھیں، اس لیے فضیلت تو ان کی بنتی ہے جو اعلان نبوت کے بعد کی زوجائیں ہیں۔ افسوس۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ جی یہ بات روشن ہے، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں بس ماننا ہے۔
یہدونا بامرنا، توجہ ہے، تھوڑا سا اور فرمائیے، توجہ ہے۔ ہمیں بس ماننا ہے کہ وہ جو اللہ سے حکم لیتے ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ اب یہ کسی اور نے دعویٰ کیا ہو تو بتاؤ، مولا علی نے تو کیا ہے۔ یہ کسی نے دعویٰ کیا ہو تو بتاؤ، امام حسن نے تو بتایا ہے۔ یہ کسی اور نے دعویٰ کیا ہو تو ہمیں بھی دکھا دو، امام حسین نے تو فرمایا ہے کہ ہم اللہ سے لیتے ہیں اور تمہیں پہنچاتے ہیں۔ ایک ایک جملے کے اوپر میں بہت دیر رکنے کا دل کر رہا ہے، مگر میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا بھی خوف کر رہا ہوں، یعنی جو سوچا ہے آج کے لیے وہ اس سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے۔ 3 سال کا سن تھا امام حسن کا، سرکار کی آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سرکار کچھ فرما رہے تھے اور اسی دوران امام حسن آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے ٹوک دیا، یاد رہے ان بچوں کو ٹوکنا نبی کو گوارا نہیں تھا، یہ خود گوارا نہ ہونا دلیل ہے کہ تم انہیں جانتے نہیں ہو یہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ایک صحابی نے ٹوکا کہ اے فرزند رسول اپنے نانا کی بات سنو، تو نبی مکرم کو یہ گوارا نہیں ہوا، حسن مولا کی پیشانی کا سر کا بوسہ دیا اور فرمایا ان ابنی ھذا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بچہ آسمانوں کی طرف جو دیکھ رہا تھا نا تو لوح محفوظ کو پڑھ رہا تھا۔ اب بھائی جس کی جو یہاں تک تو میں نے بھی پڑھا، لیکن جس کی جو محنت ہونا اسی کے نام سے بیان کرنا چاہیے۔ اس منبر سے علامہ طالب جوہری نے شاید 20 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا اس حدیث کے حوالے سے، اور حدیث یہ تھی، وہ کہنے لگے کہ ان ابنی ھذا، نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا یطالع لوح المحفوظ، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، مولانا مرحوم فرما رہے تھے علامہ صاحب، کہ انہوں نے کہیں یہ متن بھی دیکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا یلاحظ لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا، یطالع نہیں یلاحظ، میرا یہ بیٹا حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا فرق ہے یطالع اور یلاحظ میں؟ کیا فرق ہے مطالعے میں اور ملاحظے میں؟ پھر جوہری صاحب نے کہا اگر مطالعے اور ملاحظے کا فرق روشن ہو جائے نا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کی حیثیت، منزلت، کیفیت، فضیلت کس درجے کی ہے۔ تشریف فرمائے شخصیات، میں اپنی کتاب دوں جناب وقار مہدی صاحب کو کہ ذرا اس کا مطالعہ کیجئے گا، یہ جملہ بتائے گا کہ میں اپنی کوئی ایسی چیز پر خود پسندی کا شکار ہوں یا خود اعتمادی کا شکار ہوں کہ میں نے کوئی نئی بات لکھی ہے۔ وقار بھائی کے علم میں اضافہ ہوگا۔ عباس بھائی اگر میں یہ کہوں کہ میری کتاب کا مطالعہ کیجئے گا تو مطالعے کے جملے میں اشارہ ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میری کتاب کو ملاحظہ کیجئے گا، بڑی عنایت، بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہے۔ اگر میں کہوں ملاحظہ کیجئے گا تو اس کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ کوئی اگر کمی بیشی ہو تو ٹھیک کر دیجئے گا، مجھے مشورہ دے دیجئے گا، آئندہ کے ایڈیشن میں ٹھیک کر لوں گا۔ یہ جو امام حسن ملاحظہ کر رہے ہیں نا، اسی کو کہتے ہیں تقدیر بدلنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جی، ملاحظہ دیکھ رہے ہیں کس کی عمر بڑھانی ہے، دیکھ رہے ہیں کسے مصیبت سے بچانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق عالم بالا سے ہے، عالم انوار سے ہے، ملکوت سے ہے جی۔ ایک عنوان یہ کہ یہدون بامرنا، دوسرا عنوان، دوسری شرط لمبا صبرو، دوسری شرط یہ ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوں گے۔ تیسری شرط وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ یہاں برہان مہدی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ علمی دنیا میں، ایکیڈمک دنیا میں اس برہان کو جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس برہان کو کہتے ہیں، اس دلیل کو کہتے ہیں برہان مہدی، اور ہدایت دینے والا برہان، روشن کر دینے والا برہان۔ ایسی دلیل برہان مہدی یہ ہے کہ بھائی یہ صبر اور یقین امر قلبی ہے،
مجھے کیا پتا کہ آپ صبر کر رہے ہیں، میں الٹا کر لیتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ میں صبر کر رہا ہوں یا دکھاوا کر رہا ہوں۔ صبر امر قلبی ہے، بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، جی سیاست ہے، جو مروج الفاظ ہیں وہ کہہ رہا ہوں، یا نہیں حقیقت ہے میں صبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، یا نہیں میں کوئی تیاری کر رہا ہوں، برداشت نہیں کر رہا، میں موقع کی تلاش میں ہوں۔ آپ کو میرا نہیں پتا، مجھے آپ کا نہیں پتا، امر قلبی ہے نہیں۔ چلے چلیں صبر کے بارے میں اگر میری بات روشن نہیں ہے تو وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کے اوپر آ جائیے۔ کانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کے اندر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری آیات پر، ہماری آیات پر یقین کامل رکھنے والے ہیں۔ یقین کی تو کیفیت ہے ہی قلبی، یہ تو ہے ہی قلب کا مسئلہ۔ جی جب حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کہا اولم تؤمن، تمہیں مجھ پر ایمان نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا کہ ایمان تو ہے، یقین قلبی چاہتا ہوں، قلب کا یقین چاہتا ہوں۔ یہ جو قلبی معاملات ہیں، توجہ، جو قلبی معاملات ہیں، اب اگر امام بنانا ہے مجھے، توجہ، اور امام کی شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہے، تو میں تو اس کی قلب کا حال جانتا نہیں ہوں، تو میں امام کیسے بناؤں گا؟ تو اب لازم ہے کہ امام وہ بنائے جو دلوں کے حالات کو جانتا ہو، اور یہ اگر صرف نظریہ رہ جاتا نا تو ممکن ہے کہ کوئی کہہ دیتا مجھ سے قرآن سے بات کرو، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، تو میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 67، پروردگار عالم 67ویں آیت سورہ نمل میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ توجہ ہے، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے سینوں میں کیا گزر رہا ہے، کیا چھپا رہے ہو اور کیا ظاہر کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ سینوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ربک یعلم ما یسرون ویعلنون، یہ سورہ نحل ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے اور کیا ظاہر ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ لیں۔ میرے بھائی جناب محمد رمضان شیپا صاحب، ان کی فلاحی خدمات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کا تعلق بھی امام حسین سے ہے۔ جی رمضان بھائی آگے آ جائیے، وقار بھائی بھی فرما رہے ہیں۔ ایک اور بلند صلوات۔ بلند تر صلوات، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات بہت روشن ہے، مضمون آپ کے سامنے روشن تر ہو کر جا رہا ہے۔ امام وہ بنائے جو امام کی شرائط کو جانتا ہو، اور امام کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہو، اور یقین کا تعلق دل سے ہے۔ جو دلوں میں اتر سکتا ہو وہی امام بنا سکتا ہے، اور دلوں میں اترنے والا اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا گزر رہا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا گزر رہی ہے۔ اور یہی نہیں، سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک اور منظر اللہ نے دکھا دیا۔ ارشاد ہوا یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا اللہ خلق بھی کرتا ہے اور ہادی بھی منتخب کرتا ہے۔
ما کان لہم الخیرہ، اور خبردار تمہیں حق نہیں ہے، انہیں حق نہیں ہے، اسے حق نہیں ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے لیے رہنما منتخب کرو۔ کیا اس سے زیادہ اور روشن بات ہوتی؟ وہ اعلان کر رہا ہے کہ امام کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتا ہے۔ وہ اعلان یہ کر رہا ہے کہ اللہ دلوں میں اتر کر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ اس نے واضح کہہ دیا کہ منتخب کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اب منتخب کرنا جب اللہ کا کام ہے تو میرا کام امام بنانا نہیں ہے، امام ماننا ہے۔ ہمیں امام ماننے کا حکم ہے۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھا، کل گفتگو آگے بڑھے گی۔ آج بچوں کا دن ہے نا، کربلا کے بچوں کا دن، اور کل رات جو بقیت اللہ ڈیفینس میں ایک ناگوار سانحہ رونما ہوا، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایک تیز رفتار گاڑی مجلس گاہ میں داخل ہوتی ہے۔ مجلس اس فقیر کے بیٹھنے میں ابھی پورا 1 گھنٹہ تھا، ہم باب العلم سے پڑھ کر نکلے تھے تو یہ سانحہ ہوا ہے۔ یہ تقریباً 9:30 بجے سانحہ ہوا، اور 10:30 ہم بیٹھتے ہیں اس ممبر پر۔ اس وقت میں جو آپ جیسے مجھ جیسے فقیر چاہتے ہیں نا کہ پہلے سے چلے جائیں تاکہ جگہ ہمیں اچھی مل جائے، جب فرش بچھ گیا اور جناب زہرا آ گئی ہیں تو میں جا کر کہیں اور بیٹھوں، بہتر نہیں ہے کہ اس فرش پہ بیٹھوں؟ تو ایسے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی تھی، اور وہ مردوں کے حصے سے گزرتا ہوا جب خواتین کے حصے میں گیا ہے تو متعدد لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا۔ اور ابھی 2-3 گھنٹے پہلے وہ سنہرا بچی جو 7 سال کی تھی وہ شہید ہو گئی ہے، جو کل رات سے وینٹ پر تھی۔ بہت پیاری سی بچی، نورانی شکل کی بچی، حسینی بچی۔ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ متعلقہ ادارے دیکھ رہے ہیں جن کا قصور ہے۔ کل سکھر میں خیرپور میں تھے سی ایم مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے فون پہ بات کی، میں نے اپنے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے نمائندگان بھی وہاں دفتر میں بیٹھے تھے۔ ٹریفک پولیس کا قصور ہے، ٹریفک کے جو اس علاقے کے ایس ایس پی ہیں ان کا قصور ہے۔ ان سے گزشتہ 3 دن سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پکی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ارشد بھائی کیا بولتے ہیں اس میں، وہ جو سیمیٹڈ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ کھڑی کی جائیں، لگائی جائیں، مگر انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا۔ اتنا ہی میرا بھی قصور ہے کہ میں انتظار میں کیوں رہتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ سہولت فراہم کریں۔ آپ کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ کچھ اور منظر ہوتا، یہ 1 گھنٹے بعد ہوتا۔ وہ تو کر گئے نا، وہ تو 1 گھنٹے بعد بھی آ سکتا تھا نا۔ بہت افسوسناک ہے، مگر میں کل ملاقاتوں میں تھا شخصیات کے ساتھ اور سب نے یقین دلایا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اصل تک، تہ تک ضرور جائیں گے۔ ایف آئی آر بھی جو آج کاٹی گئی ہے وہ بھی بہت مناسب ہے، اس کا متن بہت مناسب ہے۔ امید ہے کہ انصاف ملے گا۔ یہ زنیرہ بچی پوری قوم کی بچی ہے۔ وہ جو زخمی ہے 6-7 کی تو حالت اب بھی نازک ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے، اس بچی کے ماں باپ کی تسلی اور حوصلے کے لیے، شہیدہ ہے نا یہ،
یہ ذکر اہل بیت میں جان سے چلی گئی نا. اور متاثرہ خانوادوں کے حوصلے کے لیے، ان کے اجر و ثواب کے لیے جتنا بلند ممکن ہے ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. مگر میں ان بچوں کے والدین سے کہوں گا کہ یہ دن حسین کے دن ہے. ہم اپنے مرحومین کی فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ان دنوں میں. یہ دن عزاداری کے دن ہے. ابھی تو عاشور کا دن باقی ہے. ہمارا تو کوئی غم ہی نہیں ہے. ہمارا تو غم حسین کے غم میں غم ہے. ہماری خوشی بھی کوئی نہیں ہے. ہماری ہر خوشی اہل بیت کی خوشی سے جڑی ہوئی ہے. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ امام نے فرمایا ہے نا. ہمارے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے حزن میں محزون ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. تو یہ تو حزن اہل بیت کے دن ہے نا. تو بس اپنے بچی کا جنازہ تو اٹھا لینا، مگر اس کے کان میں کہہ دینا کہ سکینہ کو سلام پہنچا دے. چھوٹی سی بچی، یہ 7 سال کی 8 سال کی بچی، تم جا رہی ہو نا بی بی کی خدمت میں، تم جا رہی ہو جناب زہرا کی خدمت میں. انہیں جا کر ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا بی بی آپ کے بابا کے ماتم دار مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں. عزادارو آج 6 محرم ہے. ہماری روایات کے مطابق آج کربلا کے سب سے بڑے شہید کا ذکر ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سب سے بڑے شہید کا ذکر، خاص طور پہ بر صغیر کی جو عزائی روایات ہیں ان کے مطابق آج ہم ایک ایسے شہید کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سب سے بڑا شہید ہے. بتا دوں سب سے بڑے شہید کا نام؟ اتنا بڑا شہید ہے کہ حسین اس کا لاشا اٹھا رہے تھے تو اس کا لاشا امام حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے پرسے کا اظہار کرے گا. یہ جس شہید کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں اتنا بڑا شہید ہے کہ امام سے وہ لاشا اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی آگے جاتے تھے کہتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہنچ گئے آپ، ذہن آپ کے آ گئے کربلا میں. شب عاشور ایک ماں ہے جو جھولا جھلا رہی ہے اور جھولا جھلاتے ہوئے کہتی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے. اے میرے لال تم کل بابا پہ جان کیسے قربان کرو گے؟ امام حسین سے رہا نہیں گیا، خیمے کے اندر آ گئے اور جناب رباب اور علی اصغر کے جھولے کے قریب بیٹھ کر امام نے فرمایا رباب تیرا بچہ سب سے آگے نظر آئے گا. سب سے بڑی قربانی کربلا کے میدان میں وہ 6 مہینے والے بچے کی قربانی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آوازیں بھی بلند ہو گئیں. میرا دل کہہ رہا ہے اس ماں کو پہلے سلام کروں جس نے اپنے بچے کو اجلے سے کرتا پہنا کر اجلا سا کرتا پہنا کر، سفید کرتا پہنا کر، سر پہ امامہ باندھ کر، کمر میں پٹکا باندھ کر اور حسین کے ہاتھوں پہ سجا کر دیا، جسے میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر. بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. مجاہد جب میدان میں اترتا ہے نا تو آستینیں الٹ دیتا ہے. بڑا جگر ہے جناب رباب کا. میرا متعدد بار ہندوستان جانا ہوا اور یہاں بھی جو سندھ کے اندر اور بعض اور علاقوں کے اندر ہندو برادری رہتی ہے، یہ مزاج یہاں پاکستان کے ہندوؤں کا بھی ہے اور ہندوستان کے ہندوؤں کا تو یہ مزاج بہت ہی مضبوط ہے. بہت ہی زیادہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں عاشور کے دن ہندو عورتیں
اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. میرے ایک دوست مجھ سے بیان کر رہے تھے، بنارس کے رہنے والے میرے دوست، وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے ذوالجناح کا اور تعزیے کا جلوس نکلا. کہتے ہیں کہ جلوس ابھی پیچھے تھا، ہم آگے چلے گئے جا کے دیکھیں انتظامات کیسے ہیں. تو ابھی ہم آگے جو گئے، جلوس بہت پیچھے تھا، ہم آگے گئے تو ایک چوک پر بڑی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں قریب جو پہنچے تو ایک بات اور محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، وہ کہنے لگی بھائی مسلمان لگ رہے ہو. تو کہنے لگے، میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو. امام حسین اپنے ایک کلام میں امام نے جناب سکینہ پر اور جناب رباب پر ایک پورا کلام ہے، شعر ہے امام حسین کے. اس میں ایک جگہ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. اپنی بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، گویا پیغام دے رہے ہیں اپنی بچیوں کا نام سکینہ رکھو. پیغام دے رہے ہیں اپنی بچیوں کا نام، اپنے گھر کی عورتوں کے نام رباب رکھو. امام حسین کی یہ جو زوجہ ہے نا جناب رباب، ان کے 2 بچے تھے. رونے والوں 2 بچے تھے، ایک سکینہ اور ایک علی اصغر. کیا جگر ہے اس بی بی کا. ایک کو امام حسین کی گود میں دے دیا، حسین پانی پلانے لے گئے، دشمن نے ایسا تیر مارا کہ اس بچے نے ہومت کر تیر اپنے گلے پر لے لیا کہ کہیں بابا کے بازو میں تیر نہ لگ جائے. اور ایک بچی کو شام کے زندان میں چھوڑ آئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دوبارہ دیکھ رہا تھا آج مقتل کی کتابوں کو، آج میں مقتل کی کتابوں کو دوبارہ دیکھ رہا تھا کہ مصائب کی کتابیں جو روایات نقل ہوئی ہیں، احادیث نقل ہوئی ہیں، ان میں جناب رباب کے بارے میں اور کیا لکھا ہوا ہے سنیں گے. میں نے ایک عجیب بات پڑھی، جناب رباب واقعہ کربلا کے 1 سال بعد زندہ رہیں. 1 سال کے بعد بی بی شہید ہو گئیں. اور بتاؤں کیسے شہید ہوئیں؟ نہ کھانا خوب کھاتی تھیں، نہ پانی صحیح پیتی تھیں، اور جیسے ہی دھوپ نکلتی تھی دھوپ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی. ابو حمزہ صومالی بڑا نام ہے نا امام سجاد کے اصحاب میں، امام زین العابدین کے اصحاب میں ابو حمزہ صومالی، جن کی دعا بھی ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ صومالی. امام سجاد نے انہیں دعا تعلیم دی تھی کہ ماہ رمضان میں یہ دعا پڑھا کرو. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں امام سجاد کی خدمت میں واقعہ کربلا کے بعد ایک دن حاضر ہوا تو مجھے غلام نے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا. جب میں صحن سے گزر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر حضرت سے سوالات کیے، علم لیا، سیکھا، سمجھا، امام کی شاگردی میں بیٹھا رہا. اور پھر جب میرے سوالات مکمل ہوئے اور میں جانے لگا تو وہی غلام، امام نے فرمایا انہیں واپس چھوڑ کر آؤ، وہی غلام مجھے صحن سے گزار کے دروازے تک لے جا رہا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے، دھوپ جہاں وہ بی بی بیٹھی تھی نا وہاں سایہ آ گیا ہے، دھوپ ڈھل گئی ہے، وہ بی بی وہاں سے اٹھ کے دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی ہے. تو ابو حمزہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، امام پیچھے سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں. میں نے مڑ کر ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے معاف کر دیں. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، کربلا کے میدان میں میرے بابا کا لاشا دھوپ میں دیکھا تو میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے آئی، اے میرے والی تمہاری زوجہ کچھ نہ کر پائی مگر تم سے وعدہ کر کے جا رہی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہیں بیٹھ. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے رونے کا، مگر مجھے 5 منٹ اور مسائل پڑھنے دیں عزادارو. میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ جب یہ واقعہ یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا نا تو کچھ ہی دن کے بعد جناب رباب کا گریہ اتنا زیادہ تھا کہ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا زین العابدین بھابی کہیں دنیا سے چلی نہ جائیں. تو امام سجاد اور جناب زینب نے آ کر جناب رباب سے سوال کیا
کہ بی بی آپ کیا چاہتی ہیں؟ بی بی حوصلہ کریں، بی بی زندہ رہنا ہے۔ کہا مجھے کربلا پہنچا دو۔ تو میں نے مقتل کی کتاب میں دیکھا کہ کچھ ہی دن کے بعد بی بی رباب کربلا آ گئی تھی اور 1 سال تک حسین کی مجاور بن کے رہی۔ کربلا میں امام حسین کی قبر پہ رہی ہیں، اور پھر کربلا میں اتنی بیمار ہو گئی، اتنا ان کا بدن نحیف ہو گیا کہ پھر امام سجاد مدینہ لے گئے۔ اور پھر جس دن آ کر امام نے کہا نا اماں آپ تو غیر بھی کہتے ہیں، سائے میں آ جائیں، تو ایک مرتبہ کانپتی ہوئی آواز میں کہا حرملہ مارا گیا، جس نے میرے بچے پہ تیر چلایا، جس نے میرے مولا کے سینے پہ تیر مارا۔ کیسے لے کر آ رہے تھے سائے کی طرف، ساری بیویاں امام سجاد کے ہمراہ جناب رباب کو سائے کی طرف لا رہی تھی، تو ایک قدم پہ سایہ پہنچا تو کربلا کی طرف رک کر کے کہا ہے میرے والی میں نے وعدہ کیا تھا، میرے وعدے کی لاج رکھنا۔ ابھی سائے میں قدم گیا نہیں تھا کہ منڈ کا ڈھلنا شروع ہوا، گردن گرنا شروع ہوئی، آواز آئی انا للہ، حسین کی عزادات چلی گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے عزادارو۔ گریہ بہت ہو گیا، آپ نے ثواب لے لیا، مجلس کا ثواب آپ کو مل گیا، رونے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ سنت نبی ہے نا رونا۔ نبی مکرم امام حسین کی زندگی میں گود میں لے کے روتے تھے نا میرے بچے کو مارا جائے گا۔ اور پھر شہادت کے بعد حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے عاشور کے دن عصر کے وقت، یہ روایت بھی اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، بی بی مدینے میں ہے، ادھر کربلا میں حسین مار دیے گئے ہیں، بی بی اپنے گھر میں مدینے میں سو رہی ہیں۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا نبی کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، بالوں میں خاک لگی ہوئی ہے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، پیروں میں نالینیں نہیں ہیں، سرکار کے دوش پہ عبا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بچے کو کربلا میں مار دیا۔ بی بی دوڑی ہیں اپنے حجرے سے، اور بی بی اس کونے میں گئی جہاں وہ شیشی رکھی تھی، جو نبی نے شیشی میں خاک دی تھی نا اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ کو، دوڑتی ہوئی اس کونے میں گئی اور جا کر اس شیشی کو جب نکالا تو اس شیشی میں تازہ خون ابل رہا تھا۔ تو واہ ویلا واہ ویلا واہ حسینہ، جناب ام سلمہ نے نوحے پڑھنا شروع کیے، اور بی بی نے مدینے میں بتایا اے مدینے والو حسین کو مار دیا گیا۔ آپ نے گریہ کر لیا، ہو گئی مجلس۔ عزادارو جناب رباب کی بات کر رہا تھا، جناب علی اصغر آپ سے مجھ سے راضی ہوں، امام حسین مجھ سے خوش ہوں۔ جناب رباب کم گو بی بی تھیں، بہت کم بولتی تھیں، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی بات کر رہا ہوتا تھا اور جناب رباب ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو جاتی تھیں اور وہاں ضرورت ہوتی تھی کہ مزید بات کی جائے تو امام حسین ان کی طرف سے بولتے تھے، اور بولنے والوں سے کہتے تھے رباب سے زیادہ بات نہ کرو، رباب کے مزاج میں بولنا نہیں ہے۔ عزادارو سخت روایت سنانے جا رہا ہوں، اللہ کرے بیان کر جاؤں۔ جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں شہیدوں کے سروں کو لایا گیا، بیویوں کو اسیروں کو لایا گیا، تو ایک تشت میں امام حسین کا سر اس کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ رومال جو ہٹایا تو امام حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد بیویوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا میں کہتا ہوں اس جملے پر اگر میں مر جاؤں تو کم ہے۔ خاندانی لوگ بیٹھے ہیں نا، ہمارے گھر کی کسی عورت کی طرف کوئی اجنبی دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے نا۔ یہ بیویوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ان میں حسین کی زوجہ رباب کون سی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کیسے بیان کروں یہ مقتل کا صفحہ؟ کہا ان عورتوں میں، ان بیویوں میں حسین کی زوجہ رباب کون سی ہے؟ تو ایک ظالم نے اشارہ کر کے کہا یہ رباب ہے۔ تو عبید اللہ نے آواز دے کر کہا یا رباب راس و من ھذا، بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تکلیف دیکھیے کیسی تکلیف دی جا رہی ہے۔ کہنے لگا اے رباب بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو جناب رباب تو بولنے کی عادت ہی نہیں رکھتی تھی، کم گو تھی نا جناب رباب، تو بی بی خاموشی سے سر کو دیکھ رہی تھی۔ تو کہنے لگا میں تمہیں اس سر کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں اس سر کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ یہ سن کر بی بی رباب اٹھتی گرتی بڑھی،
اور بیوی نے تش میں سے وہ سر اٹھایا اور پہلے پیشانی کا بوسہ دیا اور پھر اپنی گود میں لے کر عبید اللہ کو دیکھا اور کہا راس حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ اور یہ کہہ کر میری بیوی نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ظالم آگے بڑھے سر لینے کے لیے، کیسے بیان ہو؟ بی بی سر دے نہیں رہی تھی، ایک شخص نے سر پہ تعزیہ نہ مارا۔ وَالدَّمُ تَحْتَ قَنَاءِ الرَّبَابِ، مقتل کا جملہ ہے، بی بی کا سر کھل گیا اور سیدہ کے سر کا خون ان کی ٹھوڑی سے بہہ رہا۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تو ابھی مصائب نہیں پڑھے، میں کیسے بتاؤں اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ حسین یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ لاؤ رباب میں اسے پانی پلا لاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بے چین ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کو، مگر یقین رکھیے ابھی ہم سن کر برداشت نہیں کر پا رہے۔ جناب رباب نے وہ کٹا ہوا سر کیسے دیکھا، وہ چھدا ہوا گلا کیسے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا رباب لاؤ میں اس بچے کو پانی پلانا ہوں۔ اب جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے علی اصغر چھوٹا ہے نا، پہلے چھوٹے بچے کو پانی دیا جاتا ہے نا، پھر جب علی اصغر پی کے آ جائے گا تو مولا ہمیں لے جائیں گے نا۔ اب یہ بچے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں، تھکے نہیں۔ یہ 6 محرم کی مجلس ہے۔ کچھ مدت پہلے کی بات ہے، ایک جوان نے مجھ سے آ کے کہا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا محرم میں، اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ تو دادی نے کہا ہاں تم آج کے جوان ہو نا، ہماری کہاں مانو گے، جاؤ مولانا سے پوچھ کر آ جاؤ۔ تو وہ جوان مجھ سے کہنے لگا مولانا مجھے دادی نے بھیجا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آج 6 محرم میں مچھلی کھا لوں؟ میں نے کہا مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، مگر تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا مولانا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہیں، دادی کی بات مان لو۔ امام حسین نے جب دشمن کے سامنے علی اصغر کو اٹھایا تھا نا، تو ایک جملہ کہا تھا اما ترونا کیف یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے، یہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، یہ کچھ دیر میں مر جائے گا۔ امام نے اپنے بچے کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو پہ لگا۔ امام نے بچے کو گودے میں لیا، چلو خون کا چلو ہاتھ میں لے کر، چلو میں خون لے کر ایک مرتبہ چہرے پہ ملا اور کہا اسی چہرے کے ساتھ نانا کے پاس جاؤں گا۔ حسین لاشا لے کے چلے، سامنے سے سکینہ نے دیکھا، بچوں کو آوازیں دی بچوں میرا بھائی پانی پی کر آیا، چلو ہمیں بھی پانی پلائیں گے۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، خون میں لت پت بچہ، ایک ماں نے لبوں پہ لب رکھ دیے، اے میرے لا اللہ لعنت اللہ۔